बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कोरोना वबा ने मुल्क में मजीद 53 अफराद की जान ले ली, जिससे मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 21,376 हो गई है। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 47,000 टेस्ट किए गए हैं और मुस्बत केसेस की तादाद इस दौरान तकरीबन 1400 रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% रही। कनाडा में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। कनाडा में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक से रौंद डाला। जाँ बहक अफराद में उम्र रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल हैं। 9 बरस का एक पोता शदीद जख्मी हुआ है। दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तानी खानदान का ताल्लुक लाहौर से है। खानदान को ट्रक से रौंदने वाला दहशतगर्द नथानियल वेल्टमैन मजहबी तासुब में मुब्तला था। पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश करके कत्ल के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। दहशतगर्दी के एक और वाक़े से पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं ओंटारियो वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। कैनेडियन पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद का वाक़े पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा कि नफरत का मुकाबला करके जानें बचाई जा सकती हैं। घोट की ट्रेन हादसे में जाम बहक मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 62 हो गई है। 100 जख्मियों की हालत नाजुक है। मैयतें घरों में पहुंचना शुरू हुई तो कोहराम मच गया। लोधरा में 2 सगे भाई, वालदा और कजन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ट्रेन हादसे के बाद 26 घंटे बाद भी डाउन ट्रैक बहाल नहीं किया जा सका है। सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और बोगियां हटा दी गई हैं। डाउन ट्रैक आज बहाल करने का वादा किया गया है। डहरकी के करीब होने वाले ट्रेन हादसे के मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। उनसे जानते हैं। मलिक मोहम्मद असलम बताएगा, ट्रैक की बहाली के लिए मरम्मती काम की सूरत हाल क्या है और ट्रैक की मरम्मत और ट्रैक बहाली के लिए रेलवे इंतजामिया ने अब तक क्या किया है? जी, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर भरपूर तरीके से ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी है, जबकि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी थी रेलवे की, वो एक क्रेन है, वो तो चली गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बॉडी की सर्चिंग के हवाले से यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें थी, वो उन्होंने सर्चिंग जो अपनी कंप्लीट कर ली गई है। गुज़िश्ता रात जो है देर से कुछ लाशें बरामद हुई थी। मजमूई तौर पर जो है लाशों की जो तादाद है वो 62 हो गई है और दर्जनों अफराद अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, ज़ख्मी हैं, जबकि यहाँ पर जो काम है अभी तक वो तेज़ी से जारी है। ताहम रेलवे हुकाम का ये कहना है कि वो 1 से 2 घंटे में रेलवे ट्रैक को बहाल कर देंगे, लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी है यहाँ पर लगता है कि इसमें काफ़ी देर लग सकती है, क्योंकि पूरा ट्रैक जो है वो डैमेज हो चुका था। उस ट्रैक को नए तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। सारी टीमें यहाँ पर इस वक्त महकमा रेलवे की यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि कल जो ये अलमनाक हादसा हुआ था उसके बाद से जो है मुख्तलिफ यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जो है डहरकी के करीब होने वाले ट्रेन हादसे के मकाम से हमें अपडेट कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। बहुत शुक्रिया आपका। घोट की ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई है और 100 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। घोट की ट्रेन हादसे से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। ग्राफिक्स में थोड़ी सी गलती हुई थी। जाँ बहक अफराद की तादाद इस हादसे में 62 है। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने कहा है कि इनके इस्तीफ़ा देने से हादसे में जाने वाली जानें अगर वापस आ जाएं तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। ये बात उन्होंने डहरकी के करीब ट्रेन के खौफनाक हादसे के मुकाम पर रात गए मीडिया से बात करते हुए कही। उनका कहना था कि 8-10 आदमियों को सज़ा देने से क्या होगा, मासूम आदमी तो जान से चले गए। 8-10 आदमी को सजा भी दूँ तो क्या होगा, मासूम मुसाफिरों का क्या कसूर था। 5 महीने जब मेरे आए हुए हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक खातून हुई थी, 18 आदमी को हमने सजा दी है। इसलिए अगर इस्तीफ़ा इसका न्यावला बदला तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला पंजाब की मौब ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने बाद में ट्वीट करके वजाहत की कि रवा बरस खौफनाक ट्रेन हादसात में नुमायां कमी आई है। 15 माह में ये पहला बड़ा ट्रेन हादसा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रेन हादसे पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी अड्डे देने से मना कर दिया है। उन्होंने ये इंकशाफ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फौजी अड्डों की तलाश अमरीका की ख्वाहिश हो सकती है। तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुका हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं।
آپ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ منع کر چکے ہیں اس بات کو کہ جی پاکستان کی بیس اس حکومت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس حوالے سے، مگر نیو یارک ٹائمز سے پھر خبر ہے کہ امریکہ بیس ڈھونڈ رہا ہے اور بیس فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کچھ مطالبات ہیں کہ جی کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. کیا ایسا ہے، کچھ ایسے مطالبات ہیں امریکہ کے، اور کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں شاہزیب دیکھیے، تلاش کرنا، خواہش کرنے پہ پابندی تو نہیں لگ سکتی، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ہم نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی کنڈیشن کے تحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ کنڈیشنز ہیں پاکستان، کچھ شرائط ہیں پاکستان کی کہ جس صورت میں ہم یہ تعاون کر سکتے ہیں. اس کا تو سوال ہی زیر بحث نہیں ہے نا، بیسس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ان کی طرف سے تو مگر خواہش کا اظہار کیا گیا. سر گزارش ہے، خواہش ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنا موقف دیکھنا ہے نا. خواہش کرنے پہ پابندی تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن ہم نے بحیثیت قوم کے، بحیثیت حکومت کے، ہمارے اداروں نے، حکومت نے بیٹھ کر اس پہ مشاورت کی اور کلیئر پالیسی لی اور کو سنا دی. یہ عام بات ہے، یعنی امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد انہیں پاکستان میں بیس چاہیے، اور پاکستان نے واضح طور پر منع کر دیا. جی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ڈرائیو تھرو کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا. اب شہری گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ویکسین لگوا سکیں گے. یہ سینٹر 15 روز کے لیے قائم کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گی ام فروا. لاہور میں ضلعی انتظامیہ اور بینک آف پنجاب کے تعاون سے ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر قائم. صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود اور ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے افتتاح کیا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ 6 ماہ میں 60 سے 70 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ ہے. 1 پوائنٹ ان ٹائم 30 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں. 30 گاڑیاں ایٹ 1 پوائنٹ ان ٹائم ہم آرام سے فیسلٹی، اور ہر گاڑی میں اگر 3 سے 4 لوگ ہوں تو آپ اندازہ کر لیں 100 سے اوپر لوگوں کو ایٹ 1 پوائنٹ ٹائم ہم اس کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں. بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ کار خیر میں حصہ ڈالنے پر خوش ہیں. شہری کورونا ویکسین ضرور لگوائیں. ہمیں اس کو جتنا کنوینئنٹ بنانا ہے لوگوں کے لیے، گورنمنٹ نے اس کو فری تو کر ہی دیا ہے، مگر ہمیں زیادہ سے زیادہ کنوینئنس کریٹ کرنی ہے. دس از دا فرسٹ ٹیسٹمنٹ آف کریٹنگ دیٹ کنوینئنس فار دا جنرل میسز. اور میں انکریج کروں گا سب لوگوں کو کہ پلیز آئیں، اپنی ویکسینیشن کروائیں. لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. ویکسینیشن کے لیے آنے والے شہریوں نے بھی ڈرائیو تھرو سینٹر کے قیام کو خوب سراہا. مینجمنٹ بھی اچھی ہے، آپ کا پہلے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ ویکسین لگواتے ہیں. ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیں ورلڈ کے ساتھ ملنا ہے، بیکاز بزنس کو چلانا ہے، باقی چیزوں کو چلانا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کم از کم ہمارے زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن ہو. ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر میں 4 بوتھ بنائے گئے ہیں. یہ سینٹر روزانہ رات 8 بجے سے رات 2 بجے تک کھلا رہے گا. کیمرامین محمد ریحان، حنان یونس اور رپورٹر ام فروا کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور. سندھ حکومت کی جانب سے ایس او پیز پر عمل کرانے کے باوجود حیدرآباد میں کورونا کیسز کی تعداد کم نہیں ہو رہی. ہمیں رپورٹ کریں گے حامد شیخ. سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے. دکانیں، صنعتیں بند کرائی جا رہی ہیں تو وہاں ہی لاکھوں اور کروڑوں روپے جرمانوں کی شکل میں وصول کیے جا رہے ہیں. لیکن کورونا وائرس کا اضافہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ایس او پیز میں بھی عمل ہو رہا ہے، شہر بھی بند ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیسز کیوں کم نہیں ہو رہے، ابھی بڑھتے جا رہے ہیں. حیدرآباد کا ریشو بھی ابھی بڑھتا جا رہا ہے. کورونا کیسز میں کمی کرنی ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو ان کو انٹیریئر سمیت کراچی حیدرآباد سب کے اندر یکساں ان کو ایس او پی پر عمل کرانا پڑے گا اور پابندی لگانی پڑے گی. محکمہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کے کیسز میں شرح اموات میں اضافے کی وجہ مریضوں کا تاخیر سے اسپتال پہنچنا ہے. ہمارے پاس پیشنٹ جو بھی پڑے ہوئے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو کڈنی کا، جن کو رینل فیلور ہے، ڈائلسس پہ پیشنٹ ہے، یا جن کا ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، جو ہائیلی رسک پہ پیشنٹ ہے تو وہ زیادہ تر، یا ڈبل نمونیا کے ساتھ پیشنٹ آ رہے ہیں. کراچی اور حیدرآباد میں ایس او پیز پر عمل کروانے کے ساتھ اندرون سندھ میں سنجیدگی کے ساتھ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہوگا، کیونکہ دیہی اور شہری علاقوں میں نقل حرکت کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کا سبب ہے. حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد. پنجاب حکومت کے پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کے دوسرے ہفتے میں واسا کے اہلکار سیوریج لائن، مین ہولز اور پبلک ٹوائلٹس کی صفائی کریں گے.
جی ملتان میں پنجاب حکومت کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر اس کا پہلا ہفتہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ہفتہ بیسکلی واسا کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ واسا میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے مدد حاصل کر سکتا ہے. دوسری اگر بات کی جائے کہ اس ہفتے میں کیا پلان ہوگا، تو اس ہفتے میں سیوریج لائنوں کی صفائی کی جائے گی، مین ہولز کی صفائی کی جائے گی. تقریباً 500 کے قریب مین ہولز ہیں ملتان میں جن کی صفائی کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہاں کی صفائی کا بھی ٹاسک سونپا گیا ہے واسا کو. لیکن اگر بات کی جائے ضلع انتظامیہ کے نمائندوں کی واسا کی، تو وہاں کے نمائندوں کو اور واسا کو یہ نہیں معلوم ہے ملتان میں کہ کتنے پبلک ٹوائلٹس ہیں اور کن کن مقامات پر ہیں، اور آیا انہیں صفائی کی ضرورت ہے یا انہیں مرمت کی ضرورت ہے. ملتان کے جو بے شمار پبلک ٹوائلٹس ہیں ان کی اگر حالت کی بات کی جائے تو وہ نہایت بری حالت میں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور فنکشنل بھی نہیں ہے. جو یہاں پر آنے والے شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو یہ نہیں چاہیے کہ صرف ان کی صفائی کروائے بلکہ ان کی مینٹیننس بھی کروائے. ان کے دروازے غائب ہیں، واش روم میں دروازوں کے بغیر جو ہے کس طرح سے کوئی اندر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی سہولت نہیں ہے واش روم کے اندر. کم سے کم ان کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان پبلک ٹوائلٹس کو ان کی مینٹیننس بھی کروائی جائے. جی